ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سونے والے کمرے میں ایک لومڑی تڑپ رہی ہے۔ اگلے دن صبح کو بادشاہ نے سارے وزیر، مشیر اور نجومی بلا کے ان کو خواب سنایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر پورے علاقے میں اعلان کروایا گیا کہ جو کوئی بھی خواب کی تعبیر سنائے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت دن گزر گئے پر کسی نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ آخر وہ خبر ایک دن ایک کسان تک پہنچی۔ وہ بھی خواب کی تعبیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں ایک چاولو سرنگ تھی جہاں سے اسے گزرنا تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا ہے۔ اس نے سانپ سے کہا، اے سانپ، مجھے راستہ دو، میں بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہا ہوں۔ ارے کسان، بادشاہ کو تو نجومی بھی تعبیر نہ بتا سکے، تم کیسے بتاؤ گے؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں تعبیر بتاؤں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ انعام کا آدھا حصہ مجھے دو گے۔ کسان نے سانپ کی شرط مان لی اور تعبیر سن کے چل پڑا۔ دربار میں پہنچ کے کسان نے تعبیر سنانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ بادشاہ سلامت، لومڑی ایک دغاباز، بزدل اور مکار جانور ہے، اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی عوام میں دغابازی اور مکاری بڑھ گئی ہے۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو حکومت کو نقصان پہنچے گا۔ بادشاہ کو یہ بات دل پہ لگی اور اس کسان کو انعام و جواہرات دیے۔ کسان انعام لے کر واپس آ رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ راستہ بدل دوں، نہیں تو انعام کا آدھا حصہ سانپ کو دینا پڑے گا۔ تو وہ دوسرا راستہ لے کر گھر پہنچا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر دوسرا خواب دیکھا کہ محل میں ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کسان کے پاس لوگ بھیجے۔ اب تو کسان بری طرح پھنسا۔ سانپ سے تو اس نے دھوکہ کیا تھا، اب کیا کرے؟ پھر دن من لگا کر سانپ کے پاس گیا اور اس سے منتیں کرنے لگا۔ آخر سانپ نے اس سے کہا، پہلے بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب وعدہ کرو کہ اس بار انعام کا آدھا حصہ ضرور دو گے۔ کسان نے وعدہ کیا اور خواب کی تعبیر سن کر روانہ ہوا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کسان نے بتایا، بادشاہ سلامت، تلوار کا کام ہے خون ریزی۔ آپ کے دشمن آپ کے پیچھے ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، آپ بھی تلوار کے زور پر ان کا یکدم سر قلم کر دیں۔ بادشاہ کو بات دل سے لگی۔ اس نے کسان کو بہت سارے انعامات دیے، ایک تلوار بھی تحفے میں دے دی۔ کسان خوش ہو کر گھر آ رہا تھا۔ پھر راستے میں پھر بھی دل میں بےایمانی پیدا ہوئی۔ شام کو آدھا حصہ کیوں دوں؟ اس انعام کا وہ اچار بنائے گا کیا؟ جب سانپ کی جگہ پہنچا تو سانپ کو دیکھ کر اس نے تلوار ماری۔ سانپ بیچارہ بھاگ کر چلا گیا۔ کسان گھر پہنچ گیا اور چین سے زندگی جینے لگا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر سے کوئی خواب دیکھا۔ اس نے پھر سے کسان کے پاس آدمی بھیجا۔ کسان تو اب پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سانپ کے پاس گیا۔ اب پھر کیوں آئے ہو؟ سانپ بھائی، میری غلطیاں معاف کر دو، اس خواب کا تعبیر بتا دو، نہیں تو مفت میں مارا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خواب کا تعبیر بتاتا ہوں، پر مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بار مجھے انعام کا آدھا حصہ ضرور دو گے۔ کسان نے وعدہ کیا اور تعبیر سن کر روانہ ہوا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے۔ گائے ایک خاموش اور معصوم جانور ہے، تو ایسا سمجھیں کہ آپ کی سلطنت معصوم بن چکی ہے، آپ کی حکومت کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔
किसान भी अपना इनाम लेकर रवाना हुआ। किसान इस बार सीधा सांप के पास आया, सारा इनाम लाकर सांप के पास रख दिया। किसान भाई, मैं किसी इनाम का भूखा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आजमा रहा था, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मुल्क की हालतों का असर सल्तनत पर पड़ता है। पहली दफा मुल्क में धोखा और फरेब था तो तुमने भी मुझसे धोखा किया। दूसरी मर्तबा मुल्क में फसाद और खून रेसी थी तो तुमने भी ऐसा किया। अब मुल्क में अमन है तो तुम खुद आए हो इनाम देने के लिए। सुना नहीं, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।